انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کی طرف سے خواتین کے لیے مختلف مضامین اور ان کے صحت کے بارے میں مشورے اور احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں۔ حمل یعنی پریگنینسی اور بچے کی پیدائش۔ ہر حاملہ پریگننٹ عورت کو اچھی صحت، اچھی خوراک اور اپنے خاندان اور معاشرے کی محبت اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں زمانہ حمل یعنی کہ پریگننسی میں خود کو بہت صحت مند محسوس کرتی ہیں اور انہیں بچوں کی پیدائش میں مشکل نہیں ہوتی۔ زیادہ تر بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حمل یعنی کہ پریگننسی ان بڑے خطرات میں سے بھی ایک ہو سکتا ہے جس کا سامنا عورت اپنی زندگی میں کرتی ہے۔ ہر سال نصف ملین یعنی کہ 5 لاکھ عورتیں حمل اور زچگی کے مسائل کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں۔ اسے زچگی یعنی کہ پریگننسی کی اموات بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا زیادہ تر غریب ممالک میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دیکھ بھال کے ذریعے ان میں سے زیادہ تر اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس باب میں اور اس مضمون میں جو معلومات دی گئی ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، حاملہ عورتوں کو خود اپنی دیکھ بھال کرنے اور دوسرے لوگوں کو حاملہ عورتوں کی دیکھ بھال کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہیں، آپ کو ماہواری مینسز نہ آئے، آپ کی چھاتیوں میں دکھن اور بڑی ہو جائیں، آپ کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑے، آپ تھکن محسوس کرنے لگیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ بچے کی پیدائش کب ہوگی؟ آپ کو آخری بار جس تاریخ کو ماہواری مینسز آنا شروع ہوئی تھی اس میں 9 ماہ اور 7 دن جمع کر لیں۔ آپ کا بچہ امید ہے کہ اس تاریخ کے 2 ہفتے پہلے یا 2 ہفتے بعد کے عرصے میں کسی وقت پیدا ہوگا۔ اگر آپ حمل کے زمانے میں اپنی اچھی دیکھ بھال کر سکتی ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ کا حمل پریگننسی محفوظ رہے گی اور آپ کا بچہ صحت مند ہوگا۔ زیادہ غذائیت والی خوراک کھانے کی کوشش کریں۔ اچھی غذا طاقت دیتی ہے، انفیکشن سے بچاتی ہے، ایک صحت مند بچے کی نشوونما کرتی ہے اور بچے کی پیدائش کے دوران زیادہ اور بہت زیادہ خون بہنے کی روک تھام میں مدد دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ خود کو اور اپنے بچے دونوں کو غذائیت فراہم کر رہی ہیں۔ سو جائیں اور آرام کریں جب بھی آپ کر سکیں۔ اگر آپ کھڑی ہو کر کام کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں کئی بار بیٹھ یا لیٹ جائیں۔ قبل از وقت ولادت بچے کی پیدائش سے پہلے معائنے کے لیے جائیں تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سنگین نوعیت اختیار کرنے سے پہلے اس کا علم ہو جائے۔ اگر آپ کو ٹیٹینس یا تشنج کا ٹیکہ پہلے کبھی نہیں لگا تو جس قدر جلد ممکن ہو ایک ٹیکہ لگوائیں۔ حمل ختم ہونے سے پہلے کم از کم 2 ٹیکے لگوائیں۔ صاف ستھری رہیں، باقاعدگی سے نہائیں اور جسم دھوئیں اور اپنے دانت روزانہ صاف کریں۔ سکڑنے اور بھینچنے کی مشق کریں۔ اس طرح بچے کی پیدائش کے بعد آپ کی فج محسوس مضبوط رہے گی۔ روزانہ ورزش کی کوشش کریں۔ اگر آپ بیٹھ کر کام کرتی ہیں تو روزانہ تھوڑا بہت پیدل چلنے کی کوشش کریں، لیکن خود کو تھکا لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کو جنسی ملاپ کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماری، جنسی بیماری یا دوسرا انفیکشن ہے تو علاج کروائیں۔ جدید یا نباتی دوائیں لینے سے گریز کریں، سوائے اس کے
کوئی ایسا صحت کارکن جو یہ جانتا ہو کہ آپ پریگننٹ یا حاملہ ہیں اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے۔ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران الکحل نہ پئیں، نہ تمباکو نوشی کریں، نہ تمباکو چبائیں۔ یہ چیزیں ماں کے لیے خراب ہیں اور نشو نما پانے والے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیڑے مار دواؤں، جڑ کش دواؤں یا فیکٹری کے کیمیکل سے دور رہیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں بڑھنے والے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کو نہ تو چھوئیں، نہ اس کے قریب کام کریں، نہ ان کے بخارات میں سانس لیں۔ ان دواؤں اور کیمیکلز کی گزرگاہوں اور ڈبوں کے قریب غذا نہ رکھیں۔ ایسے بچے سے دور رہیں جس کے تمام جسم پر سرخ دانے ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ جرمن خسرہ، میزلز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ پیٹ کے اندر آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز، یعنی کہ جو بھی میڈیکل سہولتیں موجود ہیں، ان کے استعمال کے لیے بھی آپ کو ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے استعمال میں کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو کوئی خطرہ لاحق پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر مختلف ٹیکے لگوانا، مثال کے طور پر ایکس رے کروانا، ان وجوہات سے بھی بچے کو کچھ پیدائشی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو آپ کے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ آپ کو مندرجہ ذیل عمومی مسئلوں کو سامنا کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیں حمل پریگننسی کے دوران ان میں سے زیادہ تر مسائل کا ہونا معمول کی بات ہے۔ بیمار معدہ یعنی کہ متلی، وومیٹنگ، گو کہ اکثر اسے مارننگ سکنس کہا جاتا ہے، لیکن حمل کے زمانے میں آپ کو دن میں کسی وقت یا تمام دن اپنا معدہ بار بار محسوس ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت حمل کے تیسرے یا چوتھے مہینے کے اختتام پر دور ہو جاتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے دن میں 2 یا 3 مرتبہ ادرک یا الائچی کی چائے کی ایک پیالی پئیں۔ تھوڑا تھوڑا کھانا اکثر کھاتی رہیں اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو روغنی مرغن ہوں یا جنہیں ہضم کرنا مشکل ہو۔ ایک لیمو چاٹیں۔ اپنی بستی میں دائی سے کسی اچھی مقامی نباتی دوا یا نسخے کے بارے میں پوچھیں۔ ضروری بات، اگر آپ کو اتنی زیادہ الٹیاں ہو رہی ہوں کہ آپ کے جسم میں کوئی غذا ٹھہر نہ رہی ہو یا آپ کا وزن کم ہوتا جا رہا ہو تو کسی صحت کارکن، ہیلتھ ورکر سے ملیں۔ نابیدگی یا ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کی علامتوں پر نظر رکھیں۔ اگر اس قسم کی کوئی حالت موجود ہو تو اپنے فیملی فزیشین یا ڈاکٹر سے صحیح طور پر مشورہ کریں۔ سینے میں جلن، ہارٹ برن کی وجہ سے بھی گلے اور سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ حمل کے آخری دنوں میں کھانا کھانے کے بعد یا لیٹنے کی صورت میں بہت زیادہ عام ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک بار پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے کئی بار تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں۔ مسالے دار یا مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ بہت سارا پانی اور دوسرے سادہ مشروبات پئیں۔ کھانے کے بعد دائیں کروٹ نہ لیٹیں۔ اس طرح سوئیں کہ آپ کا سر آپ کے پیٹ سے اونچا ہو۔ ایک پیالی دودھ یا دہی لیں۔ ایک گلاس پانی میں سوڈیم بائی کاربونیٹ، میٹھا سوڈا یا کیلشیم کاربونیٹ ملا کر پئیں۔ یہ سب مسائل اور جو بھی مسئلے درمیان حمل یا پریگننسی میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔